أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم کی عظیم الشان آیت الکرسی کا ایک فقرہ اس سلسلے بحث و گفتگو کا عنوان ہے، اور وہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے اس کے اذن کے بغیر؟ کل میں نے گزارش کی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ فقرہ عظمت بارگاہ الہی، جلال بارگاہ الہی کی ترجمانی کر رہا ہے، اور ایک فقرہ دوسرے فقرے کے لیے دعوے اور دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. بھئی کسی کی بارگاہ میں کسی کی سفارش تو وہ کرتا ہے جس کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہو. بفرض کیجئے کہ میں دنیاوی مثالیں دوں، کسی ریاست میں گورنر صاحب بھی ہیں اور چیف منسٹر صاحب بھی ہیں. تو چیف منسٹر صاحب کی اپنی حیثیت ہے اور گورنر صاحب کی اپنی حیثیت ہے. نہ چیف منسٹر صاحب گورنر کے نوکر خاص ہیں، نہ گورنر صاحب چیف منسٹر کے ملازم خاص ہیں. ان کا اپنا عہدہ منصب ہے، ان کا اپنا عہدہ منصب ہے، ان کے بھی کچھ اختیارات ہیں، ان کے بھی کچھ اختیارات ہیں. اب اگر ایک دوسرے سے سفارش کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں سفارش کے کوئی معنی نہیں. کسی تیسرے شخص کے لیے معلومہ چیف منسٹر صاحب نے گورنر صاحب سے کہہ دیا تھا تو یہ کام ہو گیا، یا گورنر صاحب نے چیف منسٹر صاحب سے کہہ دیا تو یہ کام ہو گیا. یہ تو عہدے اور منصب کے تعلق سے ہے بات.
عہدے منصب سے ہٹ کے ذاتی حیثیت میں، فرض کیجئے کوئی صاحب ہیں جو سرمایہ دار ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، ملک میں ان کا سرمایہ انویسٹ ہوا ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، کوئی بھی حکومت آئے اور جائے ان کی حیثیت اپنی جگہ ہے، وہ ہیں، ان کی فکر ہے، ان کا تدبر ہے، ان کا نظام ہے، ان کا بزنس ہے، وہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے ان کے ملازم ہیں۔ اب اگر وہ کسی سے کہیں، کرسی پہ کوئی بھی آئے جائے، کل کوئی چیف منسٹر تھا، آج کوئی چیف منسٹر ہے، معلوم ہوا فلاں انڈسٹریلسٹ نے کسی کی سفارش کر دی چیف منسٹر کے ہاں تو اس کا کام ہو گیا، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان انڈسٹریلسٹ کا یا اس بزنس مین کا یا اس سرمایہ دار کا یا اس صاحب حیثیت کا جو کچھ بھی سرمایہ ہے وہ ان کی عطا تو ہے نہیں، ان کی اپنی ذاتی کمائی ہے، بلکہ موقع ملنے پر ہو سکتا ہے وہ اپنے الیکشن کے لیے بھی ان سے مانگیں۔ تو اب اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو وہ بات ہو جائے گی، اور ہمارے ہاں تو کوئی کسی کے ہاں سفارش کرتا ہے جب اس کی اپنی بھی کوئی مستقل حیثیت ہو۔ آیت الکرسی میں پہلے کہا جا چکا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کا ہے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے سب اسی کی مخلوق ہیں، رزق کی حیثیت سے سب اسی کے مرزوق ہیں، عبد ہونے کی حیثیت سے سب اسی کے عبد ہیں، وہ سب کا معبود ہے، کسی بھی حیثیت سے کوئی مستقل حیثیت ہے ہی نہیں، تو مجال کس کی ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ واضح ہے مضمون۔ اور جب صورتحال یہ ہو کہ کسی کو اس کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کا حق حاصل نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے، تو ناقصوں کی بات کیا کی جائے؟ اب یہ ان کا جواب ہے ابتداءً، جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، جو صنم پرست ہیں، جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بت یا کوئی شخص کسی پتھر کی پرستش کرتا ہو، کوئی شخص کسی درخت کی پرستش کرتا ہو، کوئی شخص کسی حیوان کی پرستش کرتا ہو، کوئی شخص کسی دریا کی پرستش کرتا ہو، جی بھر کے گناہ کر رہے ہیں اور بس یہ تصور کر لیا کہ اس دریا میں اگر غوطہ لگا لیا تو سارے گناہ دھل جائیں گے۔ تو اب اس لیے اس دریا کی پرستش ہو رہی ہے، یا کسی ستارے میں روشنی زیادہ نظر آئی تو معلوم ہوا کہ ہم اس کی پرستش کر لیں تو شاید ہمارے گناہوں کی تاریکی مٹ جائے، تو نہ کسی پتھر اور پہاڑ کی، نہ کسی درخت کی، نہ کسی حیوان کی، نہ کسی ستارے اور سیارے کی، اور نہ اس کائنات میں بسنے والے اور سانس لینے والے کسی فرد کی عبادت ممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور اس نیت سے عبادت، اس نیت سے بندگی
اس نیت سے بندگی کہ حضور حق یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دیں گے. توجہ ہے؟ باطل ہے، وہم باطل، گمان باطل، خیال باطل، بجز حق سبحانہ و تعالی. کسی پر کسی اعتبار سے تکیہ نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، اپنے رزق کو آلودہ نہ کریں. تکیہ کریں تو اس پر، بھروسہ کریں تو اس پر، اور اس کے مخلوقات میں سے کسی کی بھی عبادت اور بندگی نہ کریں اس نیت سے کہ وہ آپ کو کوئی بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا حضور حق آپ کی سفارش کر سکتے ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں. نہیں، کسی کو حق حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جسے خود حضرت حق نے اذن عطا کیا ہو. واضح ہے؟ کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو رہی ہے؟ دلوں سے ہر قسم کا شرک کھرچ کے نکال دیں. یہ بیچارے غریب عوام کیا شرک کریں گے؟ شرک تو وہ تخت نشین کر رہے ہیں جو اپنا تخت و تاج سنبھالنے کے لیے خدا اور رسول کو بھول کر کبھی مشرق کی طاقت کی پرستش کرتے ہیں، کبھی مغرب کی طاقت کی پرستش. وہ عجب آئرنی ہے، عجب تضاد ہے، عجب تناقض ہے. اب مجھے تو ایسی بھی مثالیں بھی نظر آتی ہیں، میں کسی اور کو کیا کہوں، اپنا ہی نام لے لوں. میں فرض کیجئے کہوں کہ میں تو بس اپنے کو خادم حرم حسین سمجھتا ہوں. اور میں اپنے نام کے ساتھ لقب یہی اختیار کر لوں، خادم حرم حسین. اور میرا جو لیٹر ہیڈ ہو اس پہ بھی لکھا ہو خادم حرم حسین. اور میں جب کسی کو کوئی چیز ہدیے میں دوں تو اس پہ بھی لکھ کے دوں خادم حرم حسین. اور جب میرے مسائل درپیش ہوں مجھے تو میں چلا جاؤں اس دربار میں جس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو حسین سے. تو ایسی مثالیں دنیا میں مل جائیں گی. میں تنہا تھوڑی ہوں، مجھ جیسے بہت سے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. محمد وآل محمد و امام زمانہ بلند ترین دیکھیے، محبت اور عشق بھی وہ چیز ہے جو شرک کو قبول نہیں کرتی. شرک کو قبول نہیں کرتی. بلکہ ایک بات کہوں، ایک بڑا گہرا جملہ ہے، زبان پر آ رہا ہے، گرہ میں باندھ لیجئے گا. ہر وجودی صفت کی شان یہ ہے کہ وہ شرک کو قبول نہیں کرتی. محبت ایک وجودی صفت ہے، شرک کو قبول نہیں کرتی. عشق ایک وجودی وصف ہے، شرک کو قبول نہیں کرتا. اگر محبت ہے حسین سے تو پھر غیر حسین کی گنجائش ہی نہیں ہوگی.
عشق اگر حسین سے، عشق اگر مصطفیٰ سے ہے، عشق اگر اللہ سے ہے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ یہ عشق شرک کو قبول کر لے۔ اچھا، اور دور کی بات نہ کروں، نازک مسئلہ ہے، گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر نفس کا مسئلہ ہے۔ زن و شوہر کے درمیان محبت ہوتی ہے، وہ خاص محبت جو شوہر کو زوجہ سے ہے اور وہ خاص محبت جو زوجہ کو شوہر سے، اس میں کسی شرک کی گنجائش ہے؟ یہ محبت شریک برداشت کرے گی؟ توجہ ہے؟ سمجھیے میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ کوئی بھی وجودی وصف، کوئی بھی وجودی صفت، کوئی بھی وجودی وصف، یہ جملے خطیبانہ نہیں ہوتے بھائی، اسے سنبھال کے رکھ لیا کیجیے۔ کوئی بھی وجودی وصف شرک بردار نہیں ہے، شرک کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس سطح پر آ کر حقیقت توحید کو درک کرنے کی کوشش کیجیے۔ باپ اور بیٹا، وہ خاص محبت جو باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے اور وہ خاص محبت جو بیٹے کو اپنے باپ سے ہوتی ہے، یہ شرک بردار ہے؟ یعنی جو مخصوص عزت و احترام اور محبت سگے بیٹے کو اپنے سگے باپ سے ہونی چاہیے، بالکل ویسے ہی محبت بیٹا کسی اور سے کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی گنجائش یہاں شرک کی نہیں ہے۔ حقیقی بھائی سے جو محبت رکھتا ہے، دوستوں کی ایک لمبی فہرست ہو سکتی ہے، مگر ایک سگے بھائی کو سگے بھائی سے جو خاص محبت ہونی چاہیے، اس خاص محبت میں کسی کو اور دخل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کے ایک سے زیادہ دوست ہو سکتے ہیں، مگر ہر دوست سے جو ایک خاص رشتہ ہے، وہی خاص رشتہ دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہے نا نازک بحث، بہت ہی ظریف اور نازک اور لطیف بحث ہے، دقیق بحث ہے۔ شخص ایک ہے، اس کے 100 دوست ہیں، ہر دوست سے اس کا رشتہ الگ الگ ہوگا، اور ہر دوست اس سے اسی مخصوص نظر کا طالب ہوگا۔ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جس نظر سے تم دوسرے کو دیکھتے ہو اسی نظر سے مجھے دیکھو۔ توجہ ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ واہ واہ کی بات تو ہے، مگر تربیت نفس کی بات بھی ہے۔ یہ تربیت نفس اور اخلاقی تربیت کی بحث ہے۔ کوئی بھی وجودی وصف شرک کو قبول نہیں کر سکتی، صفت کوئی بھی وصف شرک کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وجود شرک کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ وجود کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ حضرت حق سبحانہ و تعالی کا، اور وہ شرک کو قبول نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دقیق بحث چھڑ گئی، بہت ہی ظریف نازک۔ تو جب کوئی وصف شرک کو قبول نہیں کر سکتا، کوئی صفت شرک کو قبول نہیں کر سکتی، تو پھر کوئی خادم حرم حسین ہو
اور غیر حسین یا عدو حسین یا قاتل حسین سے ہمدردی رکھے یا اس سے مدد لے، آج کے مسلمانوں کے لیے علی ابن ابی طالب کا نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، حضرت عبد المطلب کا جملہ بھی حجت ہے کہ جب ابرہہ نے مکے پر چڑھائی کی تھی تو ایک جملہ کہا تھا، خود گئے اور اپنے اونٹوں کے لیے بندوبست کرنا چاہا، کسی نے طنز کیا یا اعتراض کیا کہ عبد المطلب ہم تو آپ کو بہت بزرگوار سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ آپ خانہ کعبہ کی بات کریں گے، تو کیا کہا تھا کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے جو اس گھر کا محافظ ہے، وہ بندوبست کر لے گا۔ یہ ایک مکالمہ جو تاریخ میں محفوظ رہ گیا ہے، چھوٹا سا جملہ، یہ نہ جانے ہزاروں بلکہ لاکھوں صفحے کی کسی انسائکلوپیڈیا پہ بھاری ہے۔ ان للبیت ربا، اس بیت کا بے شک ایک رب ہے اور وہ اس بیت کو خود بچا لے گا، اور اس نے اس بیت کو بچایا۔ بہرحال بات زیادہ دور تک نہ جائے اور دامن وقت کے اعتبار سے گفتگو محدود رہے۔ جب کسی مسئلے میں کوئی مستقل ہے ہی نہیں، استقلال نہیں رکھتا، تو حضور حق میں کسی کی سفارش کیا کر سکتا ہے؟ اب یہاں کوئی استثناء نہیں ہے، ابھی کوئی ایک سنگل ایکسیپشن بھی نہیں ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مستقل حیثیت رکھتا ہے؟ اپنے اپنے عقیدوں کو سنبھالیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ کی جانی چاہیے تھی۔ یہ قرآن ہے، اللہ کو فراموش نہ کیجیے زندگی میں۔ اللہ ایک زندہ حقیقت ہے، اللہ ایک تصور نہیں ہے۔ اللہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک تصور نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی استقلال کی حیثیت نہیں رکھتا، مستقل نہیں ہے، سب اس کے مخلوق۔ نور محمد کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، تو محمد ہے مخلوق، اللہ ہے خالق۔ مخلوق ہے یا نہیں؟ اور پنجتن پاک کے انوار مقدسہ، کس نے اللہ کو خلق کیا ہے؟ اللہ نے سب کو خلق کیا ہے نا، اللہ نے سب کو خلق کیا، سب ہیں مخلوق، کوئی استقلال نہیں رکھتا۔ تو حضور حق کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ اذن عطا نہ کرے۔ بحث بہت نازک ہے، پھر بتائیے کہ ہم شفاعت کا کوئی تصور رکھیں بھی یا نہ رکھیں، مایوس ہو جائیں؟ نہیں، بالکل رکھیں۔ شفاعت کی طرف خود قرآن نے اشارہ اسی لیے تو کیا ہے۔ شفاعت کی پھر حقیقت کیا ہے؟ اذن اور عہد کے الفاظ اور کلمات کیوں آئے؟ بات دقیق ہے اور بہت جلدی فیصلہ نہ کر لیجئے گا، ساتھ ساتھ چلیے گا، ابھی چند تقریریں اور باقی ہیں۔ اگر کوئی ایک نظام قائم ہو اور کہہ دیا جائے، ابھی وہی دنیاوی مثال چھوٹی سی دے دوں تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی گورنر ہاؤس میں ایک طویل لائن لگی ہو کسی امر کے لیے، کسی مسئلے کے لیے،
لیکن خود گورنر نے مقرر کر دیا ہو کہ فلاں شخص کے ساتھ جو آئے گا جو فلاں شخص کے ساتھ آئے گا اس کا حق ہوگا کہ وہ اس امر کو حاصل کر سکے. اس کے علاوہ یعنی ایک رمز ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہی رمز ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور حق کسی کو حق شفاعت نہیں ہے مگر وہ بنص قرآن جسے اللہ نے اذن دیا ہو، اور جسے اللہ نے اذن دیا ہو پھر اس سے توسل کرنا شرک نہیں ہے. فوراً گفتگو شروع ہو جاتی ہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات میں نے عرض کی تھی، خدا پہ توکل رکھیں، خدا پہ بھروسہ رکھیں، خدا پہ تکیہ کریں، کسی اور پہ تکیہ نہ کریں، یہ حق ہے. مگر جب بچہ پیدا ہو تو یہ بچہ پھر ماں کا دودھ پیے یا نہ پیے؟ بچے کو ماں کی گود سے چھین کے الگ رکھ دیں اور کوئی کہے کیا کر رہے ہو بھائی، ماں کا دودھ پیے گا؟ کہ اللہ اس کو خود اس کی بھوک مٹا دے گا، اللہ پیاس مٹا دے گا، یہ خود پروان چڑھ جائے گا. اللہ ہی نے اسے اس ماں کی گود میں رکھا ہے اور اس کی غذا اس کی ماں کے سینے میں ودیعت کی ہے. اس لیے اس بچے کو اس ماں کی آغوش سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس بچے کو اس ماں کی آغوش میں رکھنا ہی توحید ہے، نکال دینا شرک ہے. بچے اور ماں کی مثال سمجھ میں آ گئی تو یہ سمجھ لو مسلمانوں، اسلام کی حیثیت سے اہل بیت مصطفیٰ کا گھرانہ وہی نسبت رکھتا ہے جو بچے کی نسبت ماں سے ہے. اسلام کو اہل بیت مصطفیٰ سے جدا کر دو گے اسلام پروان نہیں چڑھ سکتا. توحید اپنی جگہ محفوظ ہے مگر ہر مسئلے میں ہم کہیں گے یا محمد، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. یہ نبی کو پکارنا، رسول کو پکارنا، مصطفیٰ کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے. اور اگر خود مصطفیٰ سے پیغام اللہ یہ کہہ دے کہ دیکھو جنگ ایسی ہے کہ یہاں علی کو پکارے بغیر بات نہیں بنے گی، تو اگر خود مصطفیٰ کہیں یا علی آؤ یہ پرچم لو اور اب تم آگے بڑھو، تو ناد علی کہنا بھی شرک نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد.
ہم جو بات بات میں علی کو پکارتے ہیں، تاریخ میں کہیں کوئی واقعہ ہے کہ ہم نے کہیں الیکشن کر کے علی کو مقرر کیا ہو؟ ہم نے نہ علی کو سلیکشن سے انتخاب کیا نہ الیکشن سے انتخاب کیا. ہم نے سنا مولا مصطفیٰ کی زبان مبارک سے، پیغمبر نے کہا کہ گواہی دو کیا اللہ نے مجھ کو تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں دیا ہے؟ سب نے کہا بلا. کہا پھر سن لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ روایت ہے یا نہیں ہے؟ واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ اس حدیث کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا، کوئی نہیں کر سکتا. اگر واقعاً کوئی کہہ دے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو کائنات کہے گی کہ وہ جھوٹا ہے. یہ ہوائیں کہیں گی وہ جھوٹا ہے، یہ زمین کہے گی وہ جھوٹا ہے، یہ آسمان کہے گا وہ جھوٹا ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا اس حدیث کا. صرف لفظ مولا میں بحث کرتے ہیں. ہاں کہا تو ہے رسول نے، مگر مولا کے معنی کیا ہیں؟ پرانی بحث ہے، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اس موضوع پہ پڑھنا تھوڑی ہے مجھے. ہاں رسول نے یہ کہا ہے، بے شک کہا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں یا علی اس کے مولا ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، یا من کنت مولا فعلی مولا. یہ کہا ہے حضرت نے، مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں. بھائی یہ اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. آپ رسول اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دوست. آپ دوست سمجھتے ہیں رسول اللہ؟ اپنی حیثیت تو دیکھیں. اپنی حقیقت تو دیکھیں. رسول اللہ انسان ہے، رسول اللہ بشر ہیں مگر بشر نوری. رسول اللہ انسان ہے مگر انسان نوری. رسول اللہ آدم ہے مگر آدم نوری. رسول اللہ کو اللہ نے رسول اور نبی اور امام اور ولی اور مولا بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو حاکم بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو سرپرست بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو آقا بنا کر بھیجا ہے. اور پھر رسول اللہ کہتے ہیں میں جس کا مولا ہوں. یہ علی اس کے مولا ہیں. تو اب یہ بات اپنی جگہ مسلم، کوئی حضور حق کوئی استقلال نہیں رکھتا، کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا، کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے. عرش الہی کے مقابلے میں کسی کا نہ عرش ہے نہ کرسی. مگر اللہ اگر خود کسی کے لیے عرش و کرسی تو کیا ایک نور کا منبر بنا دے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عطا الہی ہے. اب جائیے دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے یا نہیں کہ محشر میں میرے لیے ایک مخصوص نور کا منبر ہوگا. یعنی ایک طرف عرش ہوگا اللہ کا اور ایک طرف نور کا منبر ہوگا. اور کسی کے لیے کچھ ہے؟ نور کا منبر ہوگا، اس پر یہ آدم نوری جلوہ فرما ہوگا، اور منبر کے برابر میں ایک نور کا پیکر اور ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں ایک علم ہوگا جس علم کا سایہ پیغمبر اکرم کے سر پر ہوگا. توجہ ہے، علی رسول پاک کا دنیا میں بھی علمدار ہے، آخرت میں بھی علمدار.
فتح سلامات محمد اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، رازق نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، رازق نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد کو، علی کو، زہرا کو، حسن و حسین کو اذن عطا کیا ہے۔ ان کے اور اس کے درمیان ایک عہد ہے، اور اس لیے یہ حق شفاعت رکھتے ہیں۔ اور ان کی شفاعت کے بغیر ہم اور آپ تو کیا، ان کی شفاعت کے بغیر ہم اور آپ تو کیا، عام انسان کیا، عام خاکی اور گناہگار کیا، آدم تا مسیح، کوئی نبی شفاعت مصطفیٰ کے بغیر اس بارگاہ حق میں رستگار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت۔ عظمت پنجتن پاک علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں، اس کے حضور میں کسی کی شفاعت کر سکے اس کے اذن کے بغیر؟ ممکن نہیں ہے۔ اولاً تو کسی کی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اسی کی ہے جس کو اس نے کوئی حقیقت عطا کی ہو۔ اس نے کسے حقیقت عطا کی؟ ان انوار مبارکہ کو۔ ابھی یہ بحث اور جاری رہے گی، ابھی یہاں روک رہا ہوں گفتگو کو۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف تو یہ جملہ جلال و جمال و عظمت و کبریائی حق سبحانہ و تعالیٰ کا اظہار ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے حضور میں کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے بغیر۔ لیکن اس پورے جملے میں اس کے بعد دوسرے محوری بحث انسان سے متعلق ہے۔ ہم اور آپ اور تمام انسان کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی معنویت کیا ہے، آخر یہ انسان شے کیا ہے کہ اس کے لیے خاص شفاعت کا شعبہ بھی رکھا گیا۔ توجہ ہے؟ خود اس انسان کے لیے، اس انسان کی کوئی قدر و قیمت تو ہے نا نگاہ مشیت میں، ورنہ اس کے لیے شفاعت کا شعبہ ہی نہ رکھا جاتا۔ یہ شعبہ رکھا کیوں گیا؟ یہ قلمدان مخصوص کیوں کیا گیا ہے؟ بتائیے، ایک حیثیت ہے اس کی۔ اسی لیے پرانا جملہ ہے میرا کہ آپ سب یہ انسان، یہ جوہر نفیس انسان، یہ نفس نفیس انسان، ابھی عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ مقصود مشیت ہے، آپ کی بڑی حیثیت ہے، بڑی حقیقت ہے۔ اپنے کو سستے داموں نہ بیچا کریں۔ نہ بیچا کریں کا مطلب صرف افسران سمجھیں گے، اور وہ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مولانا نے کہا ہے کم رشوت نہ لیا کرو۔ رشوت لو تو کچھ بھاری رقم لو، کوٹ کر دیں گے کہ میرا جملہ انورٹڈ کاماز میں کہ اپنی قیمت کم نہ رکھا کریں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ امیر خسرو ایک شاعر گزرے ہیں، ان کے 2 مصرے میں برابر کوٹ کرتا رہتا ہوں۔ وہ کہہ گئے ہیں کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز۔ تم نے یہ دونوں عالم کو اپنی قیمت بتایا ہے، انسان یہ دونوں عالم کو اپنی قیمت بتایا ہے۔ ارے قیمت اور بڑھاؤ، ابھی بہت سستے ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کاش فرش عزائے حسینی پر آنے والے عزت و حرمت و قدر و قیمت و ارزش انسان کو سمجھ کے اٹھیں۔
انسان کتنی عظمت رکھتا ہے، کیسی حرمت رکھتا ہے، انسان کا خون کتنا محترم ہے، انسان کی عزت و آبرو کس قدر محترم ہے، انسان کا مال، اس کے ممتلکات کس قدر محترم ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان پر تجاوز کا حق حاصل نہیں ہے۔ احترام کا رشتہ رکھیں آپس میں۔ انسان کی ایک بڑی معنویت یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر شے کی قدر و قیمت انسان کی نسبت سے مقرر ہوتی ہے۔ ایک بالکل نئی بحث ہے جو اس سلسلہ گفتگو میں چھیڑی ہے میں نے اس جملے کے ساتھ۔ انسان کی معنویت کی بات کرتا رہا ہوں نا، انسان کی معنویت، انسان کی قدر و قیمت، انسان کی ارزش کیا ہے؟ انسان کی ارزش یہ ہے کہ ہر شے کی قدر و قیمت اس انسان کی نسبت سے مقرر ہوتی ہے، بلکہ یہ انسان مقرر کرتا ہے۔ زمین کی قیمتیں کون مقرر کرتا ہے؟ انسان۔ زمین سے اگنے والی چیزوں کی قیمتیں کون مقرر کرتا ہے؟ انسان۔ زمین کی تہوں میں جو ذخیرے ہیں ان کی قدر و قیمت کون مقرر کرتا ہے؟ انسان۔ جہاں تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس کائنات کی ہر شے کی قدر و قیمت ہر اعتبار سے کون مقرر کرتا ہے؟ انسان۔ اسی لیے ایگزسٹینشیلزم یا وجودیت کا فلسفہ جن لوگوں نے پیش کیا تھا، اگرچہ وہ بھی خواب پریشاں ہو کر رہ گیا، لیکن اس میں ایک بات قدر و قیمت رکھتی تھی کہ اس پوری کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی معنویت کیا ہے، انسان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ انسان کی قدر و قیمت یہ کہ یہ ہر شے کی میزان یہ خود ہے۔ مشکل بحثیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ لٹریچر کی اور فلسفی کی بحثیں ہیں، آپ ممبر پہ لے کے کیوں چلے آتے ہیں؟ یہ آپ کا پرانا اعتراض ہے، میں اس کا عادی ہو گیا ہوں۔ کوئی نیا اعتراض ہو تو لے کے آئیے گا۔ بھئی یہ جب انسان سے متعلق بحث ہے تو ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے وہ کھیت میں کام کرنے والا مزدور ہو، اس کی قدر و قیمت ہے۔ ہر شے کی قدر و قیمت انسان کی نسبت سے مقرر ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے، آج پوری بحث نہیں عرض کر سکوں گا، لیکن اسی سے گریز کرتے ہوئے، مربوط رکھتے ہوئے ایک دوسرا جملہ کہوں جو ایک خود مستقل بحث ہے۔ ہر شے کی قدر و قیمت انسان کی نسبت سے مقرر ہو رہی ہے اس کائنات میں۔ واضح ہے یہ بات، اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے۔ بحث کی گنجائش بہت ہے، ڈیبیٹ کی گنجائش بہت ہے، لیکن ایک مکمل بحث ہے۔ اس دنیا میں بہت سے دین بھی دکھائی دیتے ہیں، بہت سے مذہب رائج ہیں، بہت سی آئیڈیالوجیز ہیں۔ ابھی میں ایک عام سوچنے والے انسان کی سطح سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی خاص لیبل لگائے بغیر۔ بہت سے دین ہیں، بہت سے مذہب ہیں، بہت سے مسلک ہیں، بہت سی آئیڈیالوجیز ہیں، بہت سی ڈسپلنس ہیں جو دنیا میں رائج ہیں، بہت سے نظریے رائج ہیں، بہت سے مکاتب فکر ہیں۔ ان سب کی پرکھنے کی ایک خاص میزان خود انسان ہے، یعنی وہی دین سب سے اچھا دین ہوگا جو انسان کو سب سے زیادہ اہمیت دے سکے۔ جس دین میں خون انسان محفوظ نہیں ہے وہ دین کچھ ہو سکتا ہے، دین کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ انسان کی جان، انسان کا خون، انسان کی عزت و آبرو اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو وہ دین کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اب دین کی صفوں میں بہت سے دین نظر آ رہے ہیں آج۔ دیکھنے کی بات ہے کہ آئندہ مورخ کیا لکھے گا۔ ہمارے بچے جب دین اور اصول دین اور فروع دین کی بحث پڑھیں گے وہ کس دین کو اختیار کریں گے؟
اس دین کو اختیار کریں گے جس میں انسانوں کے گلے کو بے دریغ خنجر سے ریتا جاتا ہو، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کا جہاں دل چاہا ذبح کر دیا، عورتوں کو لیا اور بازاروں میں کھڑا کر کے بیچ رہے ہیں، اسکول کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں اور ان کے سروں کو آویزاں کر رہے ہیں، اور خود کو منسوب کرتے ہیں اس دین سے جس کا نام ہی امن اور سلامتی کا مفہوم رکھتا ہے۔ ایک طرف اسلام سے وابستگی کا اعلان، بلکہ اسلام کے سب سے بڑے ذمہ دار ہونے کا اعلان، اور دوسری طرف سب سے زیادہ ظلم اور ستم، اور وہ بھی کسی غیر پر نہیں۔ اگر اتنا ظلم یہ دشمنان اسلام پر کرتے تب بھی جائز نہ تھا، جبکہ خود مسلمانوں پہ کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ابتداً کہتا ہے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی جنگ نہیں۔ جب بہت مظلوم ہو گئے مسلمان تو کہا گیا اذن للذین، اذن دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر بہت ظلم و ستم ہوا ہے، جنہیں قتل کیا جا رہا ہے، کہ اب وہ اپنے دشمن سے بھی قتال کر سکتے ہیں، مگر اس کی شرطیں رکھ دی۔ دیکھو جتنی تمہارے اوپر جتنا ظلم دشمن نے کیا ہے، تم کہیں اس سے زیادہ اس پہ نہ کر دینا۔ دیکھو جنگ کرنے جا رہے ہو تو جو لڑنے کے لیے تمہارے مقابلے میں آئے بس اس سے لڑنا، میدان سے جو فرار کر رہا ہو اس کے پیچھے نہ جانا، عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، بچوں پہ ظلم نہ کرنا، جانوروں پہ ظلم نہ کرنا، درختوں کو آگ نہ لگانا۔ جس اسلام نے کہا تھا کہ سوکھے درختوں کو بھی آگ نہ لگانا، وہ زندہ مسلمانوں کو جلا رہے ہیں۔ یہ مسائل زیر بحث آنے چاہیے یا نہیں؟ اسے صرف ایک نیوز آئٹم کے طور پر آ جاتی ہے خبر، ہے نا، لیکن اس پہ جتنا اس ظلم پہ جتنا احتجاج ہونا چاہیے، اتنا احتجاج کرو، اتنا لکھو ظالموں کے خلاف کہ ظالم کو دنیا میں منہ دکھانے کا موقع نہ رہے، اتنی آواز اٹھاؤ کہ ظالم نادم ہو، شرمسار ہو، شرم سے اس کی نگاہیں جھکاؤ، خاموش نہ بیٹھو۔ اگر خاموش رہے ظلم پر تو خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ بس وقت گزر جاتا ہے۔ یہ 2-3 بڑی بحثیں تھیں جو آج بھی چھڑیں، لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمو کر آگے بڑھ گیا۔ انسان کی ایک معنویت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ہر شے کی قدر و قیمت انسان کی نسبت سے قائم ہوتی ہے، یہ ایک بڑی بحث ہے۔ دوسری بحث خود ادیان کے سلسلے میں، دین کون سا سب سے زیادہ قیمتی ہے، صحیح دین کون سا ہے، سچا دین کون سا ہے؟ وہ جس میں انسان کی آبرو محفوظ رہے، جس میں انسان کی حیثیت محفوظ رہے، جس میں انسان کی ذات محفوظ رہے، انسان کی جان محفوظ رہے، جس میں انسان کی معنویت محفوظ رہے، وہی دین سچا دین ہے۔ یہ دین کہاں ملے گا؟ یہ دین وہاں نہیں ملے گا، مجبور ہوں کہنے پر، جن کی تاریخی میں ہو یا خود میدان سے بھاگ جاتے ہو یا ہمیشہ بھاگنے والوں کے پیچھے جاتے ہو۔ یہ دین وہاں ملے گا کہ جو میدان میں مجبوراً جاتے تھے۔ جب کوئی میدان کسی سے فتح نہیں ہوتا تھا، مجبوراً جاتے تھے، اور جب کسی کو دیکھتے تھے کہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے تو اس کے پیچھے کبھی نہیں جاتے تھے۔ انسان ہے، جان بچانا چاہتا ہے، بچانے نہ دو، جانے دو، کبھی کسی کے پیچھے نہیں گئے۔ سن لیجئے 2 فقرے، آپ حضرات ہمیشہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب
علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت کے کارنامے زیادہ سننا چاہتے ہیں، ہے نا؟ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ شجاعت و بہادری کی باتیں یہ ہیں کہ قلعہ خیبر فتح کر لیا اور مرحب کو قتل کر دیا اور انتر کو قتل کر دیا اور عمرو ابن عبد وقت کو قتل کر دیا۔ میرا بہت پرانا جملہ ہے جو کبھی غالباً مدینۃ العلم کی مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں، مجبوری ہے۔ بہت پرانا جملہ ہے، یاد ہوگا نا؟ کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں، مجبوری ہے۔ علی مجبوراً جاتے تھے، جب کسی سے مہمیں سر نہیں ہوتی تھیں تو جاتے تھے، لیکن جاتے کیسے تھے؟ علی کی تلوار کی شہرت ہے، علی کے سواری کے گھوڑے کی بھی بڑی شہرت ہے، مگر میں چھوٹے چھوٹے 2 جملے مورخوں کے نقل کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، سنیے اور یاد رکھیے گا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ 2 خصوصیتیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو امیر المومنین بیشتر جنگوں میں جاتے تھے تو زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے، اور اگر کبھی زرہ پہن کے بھی جاتے تھے تو آپ کی زرہ میں صرف سینے کا حصہ تھا، پشت کا حصہ تھا ہی نہیں۔ تاریخ ہے یہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا علی یہ زرہ کیسی ہے؟ پشت کا حصہ تو ہے ہی نہیں، بس سینے کا حصہ ہے۔ کہا خدا اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے جب میرا دشمن کبھی میری پشت کی طرف سے غالب آ جائے۔ صرف سینے کا حصہ۔ اور اس سے بڑھ کر اکثر جنگوں میں علی گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جاتے تھے، پیدل تشریف لے جاتے تھے، پیادہ اپنے دونوں قدموں پہ۔ آنے والا دشمن گھوڑے پر ہے، یہ پیادہ چلے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم خود یہ ادا علی کی دشمن کو قتل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ سر پہ خود، زرہ، تلوار، ترکش، اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار اور تمام جنگی ساز و سامان اور اسلحے کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ سامنے ایک شخص چلا آ رہا ہے، صرف تلوار لیے ہوئے، ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے، پیادہ چلا آ رہا ہے، جیسے اس کی تمام شان و شوکت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ مذاق اڑا رہا ہو۔ یعنی کیا ایک وہ دنیاوی جاہو جلال، خود، زرہ، 4 آئینہ، تلوار، ترکش، نیزہ، ہر چیز، عمدہ سواری کا گھوڑا وغیرہ وغیرہ، کہ یہ دنیاوی جاہو جلال، ایک وہ روحانی اور نورانی اور ربانی جاہو جلال، دنیا کے ہر وسیلے اور ہر اسلحے سے بے نیازی، اور ایک متانت اور وقار کے ساتھ اپنے قدموں پہ میدان میں آ رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا یا علی آخر ہمیشہ آپ اپنے قدموں پہ کیوں جاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہ بتاؤ گھوڑے کا کام کیا ہے اس میدان جنگ میں؟ بھئی گھوڑا ہوتا ہے یا بھاگتے کے پیچھے جانے کے لیے یا خود بھاگنے کے لیے۔ علی نہ کبھی بھاگتے کے پیچھے جاتا ہے نہ خود بھاگتا ہے۔
یہ تاریخ میں علی کا بیان ہے. لوگوں نے پوچھا آپ بغیر گھوڑے کے ہمیشہ جاتے ہیں, گھوڑے کی ضرورت بتاؤ. گھوڑے کا کیا کام ہے بھئی؟ گھوڑے سے کام لیتے ہیں یا سامنے جو بھاگ رہا ہو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑائیں, یا خود دشمن سے بھاگنا ہو تو گھوڑا دوڑائیں؟ ارے وہ اور ہیں جن کے گھوڑے دوڑتے ہیں, ہمیں گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے شجاعت علی. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں. اس بے پناہ شجاعت کے باوجود, اس بے پناہ شجاعت کے باوجود علی کی تلوار سے قتل ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے, بہت کم ہے. اس لیے کہ علی کو قتل کرنے میں کوئی دلچسپی تھوڑی تھی. بس گفتگو سمیٹ دوں, 2-3 منٹ اضافہ ہو گئے آج. پھر کل تک تاریخیں ہمارے یہاں محفوظ رہتی ہیں اصحاب کے بیان کے لیے. آج 5 محرم ہو گئی. آج سے علی کے جگر کے ٹکڑوں کی شہادتوں کا بیان ہوتا ہے. دنیا دیکھے, میں نے کچھ پڑھا ہے مصائب میں, کوئی واقعہ بیان کیا ہے. میں نے تو بس یہ یاد دلایا ہے کہ آج 5 محرم ہے. کیسا تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں رونے والے. یہ وہ ہیں جنہیں حسین اور آل حسین کی معرفت ہے. یہ وہ ہیں جنہیں محمد اور آل محمد سے محبت ہے. یہ وہ ہیں جنہیں علی اور آل علی سے عشق ہے, محبت ہے. یہ مودت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. بس 2-3 جملے کہوں گا, اس سے زیادہ کا موقع نہیں ہے. 5 محرم سے عموماً ہمارے عزا خانوں میں آل محمد کے بچوں اور جوانوں کی شہادتوں کا بیان ہوتا ہے. کس میں سکت ہے, کس میں طاقت ہے جو کسی ایک جوان کے بھی فضائل پڑھ سکے اور اس کے تمام مصائب کو بیان کر سکے. آج 5 کو عام طور پر بعض عزا خانوں میں رباب کے چھماہے بچے اصغر کی شہادت بیان ہوتی ہے. لیکن خود اس عزا خانے میں بھی یہی روایت قائم تھی, مگر میں نے اس میں تھوڑی ترمیم کی ہے گزشتہ برس سے. اور میں آج 5 تاریخ کو آپ کو بطور خاص دعوت دیتا ہوں اس ماں کے 2 بچوں کا ماتم کرنے کے لیے. جس ماں کو اپنے بچوں کا ماتم کرنے کا موقع ملا تو بھی اس نے نہیں کیا. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ کربلا کے بعد رونے کی اجازت تو کسی کو نہیں تھی. وہی میرا پرانا جملہ ہے, جب کوئی آپ سے پوچھے کہ تم کیوں روتے ہو تو آپ کو حق ہے یہ کہنے کا کہ جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رو لینے دیا گیا ہوتا تو شاید ہمیں صبر آ جاتا, مگر انہیں تو نہیں رونے دیا گیا نا. آخر زینب کو حسین پہ رونے کا حق تھا یا نہیں؟ سکینہ کو اپنے بابا پہ رونے کا حق تھا یا نہیں؟ سید سجاد کو اپنے بابا پہ رونے کا حق تھا یا نہیں؟ مگر انہیں نہیں رونے دیا گیا. سکینہ بیٹی ہے مگر اسے جب رونا چاہتی تھی تو نیزے سے اذیتیں دی جاتی. کربلا میں کوئی نہیں رو سکا, راہ کوفہ و شام میں, راہ کربلا و کوفہ میں, دربار کوفہ میں کوئی رو نہیں سکا. اب میں کیا پڑھوں, شہادت پڑھوں؟ شہادت پڑھنے کی سکت نہیں ہے. جناب
زینب کے صدقے میں یہ جو عزاداری قائم ہے. تو جناب زینب کے واقعات کو میں سے ایک واقعہ سن لیجئے اور اس کے بعد آپ روتے رہیے گا, گریہ کرتے رہیے گا, ماتم کرتے رہیے گا. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں. جناب زینب نے اپنے دونوں بچوں کو عون و محمد کو اپنے بھائی پہ قربان کیا, لیکن جب شام میں انقلاب کے آثار رونما ہوئے اور باغی شام نے فیصلہ کیا کہ اہل بیت کو پھر مدینے بھیجا جائے, تو جناب زینب نے کچھ شرطیں رکھیں. ہم شام سے جائیں گے کربلا سے جائیں گے مدینہ, مگر شام سے جانے سے پہلے ہم یہاں فرش عزا بچھائیں گے. اور میرے بیٹے سید سجاد, اس حاکم سے کہو ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کریں, تبرکات زہرا واپس کریں, اور جوانان بنی ہاشم کے سر ہمیں دیں. ہمیں ہمارے بھائی حسین کا سر چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کا سر چاہیے. کہتے ہیں کہ فرش عزا بچھا, مجلس منعقد ہوئی اور سر آئے. حسین کا سر آیا تو زینب احترام کو کھڑی ہو گئی. زینب نے وہ سر لیا آغوش میں, پیشانی کو بوسہ دیا اور گریہ شروع کیا. اکبر کا سر آیا, لیلا نے سینے سے لگایا. قاسم کا سر آیا, ام فروا نے سینے سے سر لگایا. مگر جب عون و محمد کے سر آئے, زمین میں رکھ دیے گئے, کوئی بیوی نہیں اٹھی. موجود بیویوں نے کہا کیا یہ لاوارثوں کے سر ہیں؟ زینب نے کہا نہیں, یہ لاوارث نہیں ہے, یہ میرے بچے ہیں, مگر میں حسین کو گریہ کروں گی. اب میں ان بچوں کا ماتم